یہ کہانی صرف ایک جنگ کی نہیں بلکہ ایک نئی طاقت کے ابھرنے اور اس کی دھاک بٹھانے کی کہانی. ایک ایسی کہانی جو ہر اس ملک کو ہلا کے رکھ دیتی ہے جو عالمی سطح پر اپنی حیثیت کو جانچنے میں لگا. یہ وہ دن تھے جب بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی اپنے عروج پہ پہنچی. بھارتی فضائیہ نے پاکستانی سرحدوں کی جانب اپنے جدید جنگی طیارے بھیجے اور دعویٰ کیا کہ وہ دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں پاکستانی اراضی پر حملہ کر رہا ہے. بھارت نے اپنی طاقت اور ٹیکنالوجی کا زہر اگلا لیکن اس کا نتیجہ وہ نہیں نکلا جو وہ چاہتا تھا. یہ ہم نہیں کہہ رہے، میں بتاؤں گا کون کہہ رہا ہے. پاکستان جو پہلے چین کی جدید ترین جنگی ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہا تھا، اس نے اپنے جوابی حملے میں نہ صرف بھارتی فضائیہ کو پسپا کیا بلکہ پوری دنیا کے سامنے ایک پیغام دیا: پاکستان اب صرف ایک طاقت نہیں بلکہ عالمی سطح پر تسلیم شدہ دفاعی برتری کی علامت بن چکا ہے. اس لڑائی کا میدان کشمیری آسمان تھا، جہاں بھارت کی جدید ترین رافیل طیارے جو فرانس کی سب سے بڑی عسکری کامیابی سمجھے جاتے تھے، پاکستانی J-10C اور JF-17 کے سامنے آمنے سامنے تھے. بھارتی فضائیہ نے اپنی تمام طاقت جھونک دی تھی، لیکن جب ان کے جنگی طیارے پاکستانی فضائیہ کے J-10C کے سامنے آئے تو وہ ایک ایک کر کے گرنے لگے. یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا نے جانا کہ پاکستان کی دفاعی صلاحیت اب نہ صرف خطے میں بلکہ عالمی سطح پر بھی تسلیم کی جا رہی ہے. چین کا J-10C طیارہ جو 4.5 نسل کا جنگی طیارہ ایک نئی پہچان بن کے ابھرا. اس طیارے کی طاقت نے ثابت کیا کہ چین اور پاکستان کی دوستی نہ صرف معاشی لحاظ سے مضبوط ہے بلکہ فوجی اعتبار سے بھی دونوں ممالک کا اتحاد عالمی طاقتوں کے لیے ایک چیلنج بن چکا ہے. اور پاکستان کا یہ معرکہ ایک عالمی اعلان ہے. چین اور پاکستان کی دفاعی طاقت کا سامنا کرنے کے لیے اب باقی دنیا کو ایک نئی حقیقت کا سامنا کرنا ہوگا. چین کا PL-15 میزائل جو اپنی بے مثال رینج اور قوت کے ساتھ جانا گیا ہے، اس نے بھارت کو اپنی حدود یاد دلا دی. پاکستانی فضائیہ نے اپنے PL-15 میزائلوں سے بھارتی طیاروں کو ایک ایک کر کے گرایا اور چین کی اسلحہ برآمدات کو ایک نیا زاویہ ملا اور پاکستانی دفاعی صنعت کی طاقت کو دنیا بھر میں پذیرائی ملی. پاکستان نے نہ صرف اپنے دفاع کو مستحکم کیا بلکہ عالمی سطح پر ایک نیا پیغام دیا کہ اب طاقت کا توازن بدل گیا. پاکستان کی دفاعی صلاحیت میں چین کی مدد سے ایک نیا رشتہ دنیا بھر میں محسوس ہوا. دنیا بھر کے دفاعی تجزیہ کار اور ماہرین یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ پاکستان کی اس کامیابی نے چین کے اسلحہ سازی کے شعبے کو ایک نیا مقام دیا ہے. اب وہ ممالک جو ہمیشہ مغربی ہتھیاروں کی جانب دیکھتے تھے، وہ چین اور پاکستان کی اس مشترکہ قوت سے متاثر ہو کر نئے طریقے اپنانے پر غور کر رہے ہیں. یہ کہانی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جہاں ایک طرف بھارت نے اپنی طاقت کو بڑھانے کی کوشش کی، وہیں پاکستان نے چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کر کے ایک نئی حکمت عملی اپنائی. اب عالمی سطح پر کسی بھی جنگی تناؤ میں پاکستان کا کردار، اس کی دفاعی صلاحیتوں کا عالمی اعتراف ایک نیا باب کھول رہا ہے. آپ سب پر سلامتی ہو. میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل. ناظرین، کیبل نیوز نیٹ ورک یعنی CNN کی رپورٹ ایک منظر عام پہ آتی. ہم نہیں کہہ رہے، CNN کون؟ امریکہ. امریکہ کون؟ بھارت کا سب سے بڑا اتحادی. امریکہ کون؟ بھارت کی شے پہ چلنے والا. امریکہ کون؟ بھارت کو شے دینے والا. امریکہ کون؟ بھارت کی اسرائیل کے ساتھ تمام تر دفاعی محاذوں کے اوپر ڈیل کروانے والا. ان کا اپنا میڈیا یہ کلیم کر رہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ فضائی جھڑپ نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ دنیا بھر کی نظر میں غیر معمولی واقعہ بن چکی ہے. امریکی نشریاتی ادارے نے اعتراف کیا ہے کہ یہ ڈاگ فائٹ یعنی فضائی لڑائی، ڈاگ فائٹ اب نام نہیں دیا جاتا، اب ٹرمز بہت سارے لوگ کہتے ہیں چینج ہو چکی ہے. ڈاگ فائٹ وہ اس سے مراد دیتے تھے کہ فضا کے اندر طیارے لڑ رہے ہوں اور وہ 3 سے 4 کلومیٹر کی رینج سے ایک دوسرے پہ فائر کریں، مشین گن سے یا چھوٹے راکٹ جو اس وقت کے ہوا کرتے تھے، جو سیکنڈ جنریشن کے ہوا کرتے تھے، جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کی جو فائٹر جیٹ کی ڈاگ فائٹ ہوا کرتی تھی، اس کو کہا جاتا تھا جو قریب سے لڑا جاتا تھا. اب جب 100 کلومیٹر کی رینج سے لڑائی ہو رہی ہو تو اسے ڈاگ فائٹ نہیں کہا جاتا، اسے ایریل کامبیٹ کہا جاتا ہے. حالیہ ہوابازی کی تاریخ میں سب سے بڑی اور طویل ترین جھڑپوں میں یہ جھڑپ شمار کی جا رہی ہے. میں نہیں کہہ رہا، CNN کلیم کر رہا ہے. CNN کے نمائندے نک رابرٹسن نے اسلام آباد سے رپورٹ کرتے ہوئے یہ کہا کہ اس مارکے میں پاکستان نے بھارتی فضائیہ کے 5 جنگی طیارے مار گرائے اور یہ تعداد محض دعویٰ نہیں بلکہ اس جھڑپ کی شدت اور تکنیکی مہارت کی نشاندہی ہے جو دونوں طرف سے استعمال ہوئی. امریکی میڈیا کا یہ کھلا اعتراف کہ یہ لڑائی معمولی نہیں تھی بلکہ
रीसेंट एविएशन हिस्ट्री की सबसे बड़ी फजाई महाज आराइयों में से एक थी। दुनिया को जनूबी एशिया में मौजूद खतरनाक तनाव की एक झलक दिखाई जा रही है। इस झड़प ने साबित किया है कि पाकिस्तान की फजाइया ने ना सिर्फ चुकन्ना होकर रद्द-ए-अमल दिया बल्कि जदीद तरीन जंगी हिकमत अमली से लैस भी थी। CNN कहता है ये पहला मौका है कि मगरबी मीडिया, खास तौर पे अमेरिका जैसे मुल्क का मोतबर इदारा, पाकिस्तानी मौक़िफ़ को इस अंदाज में बयान करे जो पहले अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता था। ये इस अमर का गुमाज है कि अब दुनिया की आंखों से पर्दे उठने लगे और ताकत का तवाज़ुन किस तरफ को झुक रहा है, इसका अंदाज़ा आलमी इदारों को भी होने लगा। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो हालिया फ़ज़ाई झड़प हुई वो सिर्फ 2 या 4 जहाज़ों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक मुकम्मल फ़ज़ाई मार्का था जिसमें कुल 125 जंगी तैयारे शामिल थे। यह लड़ाई 1 घंटे से ज़ायद वक्त तक जारी रही, जो कि मौजूदा हवाबाजी की तारीख में निहायत गैर मामूली वाक़या तसव्वुर की जाती है। हवाओं की तारीख में यह लड़ाई बहुत ज़्यादा देर तक नहीं होती, कुछ मिनट्स की होती है। तैयारे आमने सामने आते हैं, एक दूसरे पे हमला करते हैं और निकल जाते हैं। वो कभी भी उसके रेडियस में रहना गवारा नहीं करेगा, दूर जाएगा तैयारा, कभी भी दुश्मन के रेडियस में नहीं आएगा। तो वो चंद मिनट्स की होती थी, निकल जाते थे। तो कहते हैं ये घंटों पर मुहित रही। तो घंटों पर मुहित रहने पर ये हालिया फ़ज़ाई तारीख की सबसे बड़ी लड़ाई बताई जा रही है। CNN ये बताता है कि इस झड़प के दौरान दोनों मुमालिक के तैयारे अपनी अपनी फ़ज़ाई हुदूद से भी बाहर नहीं निकले, यानी मुकम्मल तौर पे ये लड़ाई दिफाई दायरे में लड़ी गई, लेकिन शिद्दत और महारत में इसकी नज़ीर बहुत कम मिलती है। वो कहते हैं मिसाइल फायरिंग का सिलसिला बाज़ औक़ात 160 किलोमीटर यानी तकरीबन 100 मील से भी ज़्यादा फासले पर हुआ। तो 160 किलोमीटर से ज़्यादा फासले पर हुआ तो पाकिस्तान से फिर क्या चला होगा।